بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دمشق جانے کی منصوبہ بندی کر ہی رہا تھا کہ صورتحال نے ایک اور عجیب کروٹ بدلی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی ایک بیٹی شمس النساء تھی، جس کی عمر اب 18 سال ہو چکی تھی۔ شمس النساء نے اپنے والد کی طرح ایک تعلیم یافتہ مذہبی احکام کی پابندی کرنے والی اور خوبصورت دوشیزہ تھی۔ سلطان عادل کی زندگی میں وہ شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی اور اس کے کئی رشتے بھی آنے شروع ہو گئے تھے، مگر سلطان نور الدین زنگی کو کوئی لڑکا پسند نہیں آیا تھا، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سارے امیر زادے عیاشی پرستانہ یعنی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے دلدار تھے، اور کسی ایک نوجوان کے دل میں بھی شوق جہاد نہیں تھا۔ ابھی سلطان عادل کسی اور رشتے کا انتظار کرتے کہ اچانک فرشتہ اجل نے خود ان کا رشتہ زندگی اور زمینی مخلوق سے رابطہ توڑ دیا تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنی بیٹی شمس النساء کو مذہبی تعلیم کے ساتھ فوجی تربیت بھی دی تھی، تاکہ برے وقت میں ایک لڑکی کسی حد تک اپنا دفاع کر سکے۔ سلطان زنگی کی وفات کے بعد ایک بار پھر شمس النساء کے رشتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بڑے بڑے امراء نے اپنے بیٹوں کے پیغام بھیجے تھے۔ شمس النساء سے رشتہ کرنے والوں کے پیش نظر ایک ہی مقصد تھا کہ شادی کے ہوتے ہی وہ دمشق اور شام پر قبضہ کر لیں گے اور کم سن ملک صالح کو راستے سے ہٹا دیں گے۔ ان امیدواروں میں سے سب سے زیادہ طاقتور نام موصل کے حکمران سیف الدین کا تھا، جو رشتے میں سلطان نور الدین محمود زنگی کا حقیقی بھتیجا بھی تھا۔ سیف الدین کو پورا یقین تھا کہ زنگی خاندان کا ممتاز ترین فرد ہونے کے باعث رضی خاتون اس رشتے سے انکار نہیں کر سکیں گی۔ سیف الدین کے ذہن میں بھی دیگر امیر زادوں کی طرح وہی خود غرضانہ منصوبہ تھا کہ سلطان نور الدین زنگی کا داماد ہوتے ہی دمشق اور شام بھی اس کے زیر نگری آ جائیں گے اور ان کا رعب و دبدبہ ہر جگہ پھیل جائے گا۔ پھر وہ اس رشتے کے حوالے سے صلاح الدین ایوبی کو بھی اپنا متی بنا لے گا۔ رضی خاتون رشتوں کی بھرمار سے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی، کیونکہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کس شخص سے کریں۔ یہ سوچ سوچ کر شوہر کی موت کے بعد وہ مستقل بیمار رہنے لگی تھی۔ انہیں کھانسی کی شکایت تھی۔ طبیبوں نے رضی خاتون کو آرام کے ساتھ ساتھ فکروں اور غموں سے دور رہنے کی تاکید کی تھی، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ جوان بیٹی ہو اور ماں کو فکر نہ ہو؟ رضی خاتون زندگی میں بیٹی کی شادی کر دینا چاہتی تھی، مگر وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہی تھی کہ داماد کے لیے کس کا انتخاب کریں۔ رضی خاتون کا جھکاؤ موصل کے حاکم سیف الدین کی طرف تھا کہ وہ اسی خاندان کا ایک فرد تھا۔ اسی دوران میں دوسرے امراء کی خواتین بھی ایک دوسرے کے خلاف رضی خاتون کے کان بھرتی رہتی تھیں، ہر ماہ اپنے بیٹے کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتی تھیں۔ آخر اسی کشمکش میں ایک دن رضی خاتون نے اپنے شوہر سلطان نور الدین محمود زنگی کو خواب میں دیکھا۔ سلطان اپنی رفیقہ حیات کو مخاطب کر کے انتہائی محبت آمیز لہجے میں کہہ رہے تھے، رضی خاتون، تمہیں شمس النساء کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو اور صلاح الدین کو اپنی دامادی میں قبول کر لو۔ وہ حقیقی مجاہد ہے، اور مجاہد کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ اس کے اندر دولت کا نشہ یا عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کا رویہ نہیں۔ تقریباً 1 سال بعد رضی خاتون نے شوہر کو خواب میں دیکھا تھا۔ کچھ دیر کے لیے 20 سال کے رفاقتوں کے تمام مناظر آنکھوں میں گھوم گئے اور وہ رونے لگی۔ پھر یہ سوچ کر مسکرانے لگی کہ سلطان عادل نے آ کر ان کے دل و دماغ سے پہاڑ جیسا بوجھ ہٹا دیا تھا، لیکن اب ایک اور مسئلہ ان کے سامنے کھڑا تھا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے کس طرح رابطہ کریں۔ ابھی رضی خاتون صلاح الدین ایوبی کو دمشق بلانے کے لیے کسی معتبر قاصد کو تلاش کر ہی رہی تھی کہ صلاح الدین ایوبی 10,000 منتخب شہ سواروں کے ساتھ دمشق آ پہنچا۔ تمام سازشی امراء صلاح الدین کی اچانک آمد پر حیران ہو رہے تھے، لیکن رضی خاتون کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ انہیں کسی زحمت کے بغیر منہ مانگی مراد مل گئی تھی۔ صلاح الدین کسی تاخیر کے بغیر رضی خاتون کی خدمت میں حاضر ہوا، اور رضی خاتون نے انتہائی محبت آمیزہ لہجے میں کہا، تم سلطان عادل کا حرف اعتبار ہو۔ پھر رضی خاتون نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کو سلطان نور الدین محمود زنگی کی خواہش سے باخبر کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت دیر تک گہرے سکوت کے عالم میں بیٹھا رہا۔ اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں غلام کہاں اور آقا زادی کہاں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بے جوڑ رشتہ ہے۔
خاندان نور یہ میرے بارے میں کیا کہے گا؟ دمشق اور شام میں آپ کی مخالفت اور بڑھ جائے گی۔ مجھے خاندان کے افراد کی تانہ زنی کی کوئی فکر نہیں، رضی خاتون نے پرعزم لہجے میں کہا۔ میں ہر حال میں سلطان عادل کی خواہش پر عمل کروں گی۔ وہ تمہیں مجاہد سمجھتے تھے اور ایک مجاہد ہی اس عظیم مجاہد کا داماد ہو سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے رضی خاتون کے اصرار پر در پردہ اپنے آقا سلطان نور الدین محمود زنگی کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر اس نے 5 سپاہیوں پر مشتمل ایک فوجی دستہ بلا تاخیر مصر روانہ کر دیا تاکہ صلاح الدین ایوبی کی والدہ زبیدہ خانم اس شادی میں شریک ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین نے امام شرف الدین کی خدمت میں ایک اور التجا نامہ بھی ارسال کر دیا۔ شیخ محترم، مجھے آپ کی جسمانی کمزوری کا شدید احساس ہے، مگر آپ سے میری خاطر دمشق تشریف لانے کی زحمت گوارا کریں گے۔ اپنے اس خط میں صلاح الدین نے صاف صاف لکھ دیا تھا کہ اس کا نکاح امام صاحب ہی پڑھائیں گے۔ تقریباً 15 دن بعد امام شرف الدین اور زبیدہ خانم دمشق پہنچ گئیں۔ پھر اسلامی سادگی اور روایت کے ساتھ شمس النساء اور صلاح الدین ایوبی رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے۔ یہ شادی موصل، دمشق اور شام کے امراء کے لیے اس قدر حیران کن تھی جیسے آسمان ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا ہو۔ سب سے زیادہ تکلیف نور الدین محمود زنگی کے حقیقی بھتیجے سیف الدین والی موصل کو پہنچی تھی، جو شمس النساء سے شادی کر کے سلطنت نور یک پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے شادی کی خبر سن کر اپنی چچی رضی خاتون کے نام ایک گستاخانہ خط تحریر کیا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ ایک غلام کو اپنا داماد بنا کر خاندانی زنگی کی عظمت و جلال کو اس طرح خاک میں ملا دیں گی۔ میں نے اپنے باپ کے موت کے صدمے کو بھلا دیا، مگر اس حادثے کو زندگی بھر فراموش نہیں کر سکوں گا۔ شادی کے کچھ دن بعد رضی خاتون نے سلطان الدین ایوبی اور شمس النساء کو خلوت میں طلب کیا۔ پہلے بیٹی اور داماد کو سلامتی کی دعائیں دیں، پھر صلاح الدین کو مخاطب کر کے کہا، اب میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ تم سلطنت نوریہ کے کسی بھی باغی کو سزا دے سکتے ہو۔ اب کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم کون ہو یا مادر ملکہ کی اس عزت کے بعد صلاح الدین نے دمشق کا دربار آراستہ کیا۔ سلطنت نوریہ کے تمام امیروں کو اور شرکت کے دعوے نامے بھیجے گئے۔ جو امر خاندان زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے وفادار تھے وہ اس خصوصی دربار میں شریک ہوئے۔ موصل کے حکمران اور سلطان نور الدین محمود زنگی کے حقیقی بھتیجے سیف الدین نے سیاسی چال چلتے ہوئے ایک معذرت نامہ ارسال کر دیا تھا۔ میں اپنی ریاست کے کچھ اندرونی مسائل میں الجھا ہوا ہوں، اس لیے مجھے شرکت سے معذور سمجھا جائے۔ ویسے میں اپنے مرحوم چچا سلطان نور الدین محمود زنگی سے وفادار ہوں اور اس عہد وفا کو ہر حال میں نبھاؤں گا۔ دربار آراستہ تھا۔ سلطان ملک صالح تخت ہلاکت پر جلوہ افروز تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ پر صلاح الدین ایوبی کی نشست تھی۔ یہ منظر اس بات کا ثبوت پیش کر رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی ملک صالح کا فرمانبردار تھا۔ اس موقع پر خواتین کے لیے پردے کا خاص اہتمام کیا گیا تھا، کیونکہ مادر ملکہ رضی خاتون درباری کارروائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ اس موقع پر نوبہتہ دلہن شمس النساء بھی موجود تھی، جو اپنے شوہر کی تقریر سننا چاہتی تھی۔ آخر درباری کارروائی کا آغاز قرآن مقدس کی تلاوت سے ہوا۔ تلاوت کے بعد صلاح الدین ایوبی اپنی نشست پر کھڑا ہوا۔ پہلے اپنے اللہ کی کبریائی بیان کی، پھر نہایت پرجلال لہجے میں اہل دربار سے مخاطب ہوا۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ سلطان ملک صالح کی طرف سے بار بار دی جانے والی دعوت کے باوجود سلطان نوریہ کے کئی اہم اور ذمہ دار امراء اس التجا میں شریک نہیں ہوئے، جہاں بیٹھ کر ہم سب ملت اسلامیہ کو درپیش مسائل پر گفتگو چاہتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی باہمی مشورے سے آئندہ کے لیے راہ عمل بھی طے کرنا چاہتے تھے کہ بیرونی خطرات سے کس طرح محفوظ رہا جائے، اور اس سلسلے میں اجتماعی کردار کے ساتھ ہمارا انفرادی کردار کیا ہوگا۔ مگر یہ خالی کرسیاں چیخ چیخ کر بتا رہی ہیں کہ ہم نے سلطان عادل سے کیے ہوئے وعدے فراموش کر دیے۔ میں ذاتی طور پر ایک عملی انسان ہوں اور بلند بانگ دعووں کو قطعاً پسند نہیں کرتا، لیکن آج مجھے مجبوراً یہ اعلان کرنا پڑ رہا ہے کہ میں ایک بار وعدہ فرموش کو ان کا وعدہ ضرور یاد دلاؤں گا۔ اگر اپنے غلط فیصلوں پر نادم ہو کر واپس لوٹ آئے تو میں والہانہ انداز میں اپنے گلے لگاؤں گا، لیکن اس تنبیہ کے باوجود انہیں اپنے حلف کے الفاظ یاد نہیں آئے۔
تو ایسے بد عہد لوگوں کے لیے سلطنت نوریہ کے کسی گوشے میں کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ میں نے بھی سلطان نور الدین زنگی سے ایک عہد کیا تھا، یا تو وہ عہد پورا ہو کر رہے گا یا پھر اسے نبھاتے نبھاتے میری جان چلی جائے گی۔ جو سلطان ملک صالح کا وفادار ہے وہ میرا محبوب اور مختوم ہے، اور جس نے میرے آقا ادے کے حکم سے سرتابی کی وہ میرا بدترین دشمن ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تقریر اتنی اثر انگیز تھی کہ اکثر حاضرین دربار کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ شمس النساء نے پہلی بار صلاح الدین ایوبی کی شخصیت کے حقیقی خدوخال دیکھے تھے۔ مجھے آپ کے رفیق حیات ہونے پر فخر ہے۔ ایک پاک باز اور وفادار بیوی نے جذبات کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے شریک سفر کو خراج تحسین پیش کیا۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی میں سکون اور خوشی کے لمحات بہت ہی متاثر تھے۔ اچانک ایک برق رفتار قاصد دمشق پہنچا اور اس نے صلاح الدین ایوبی کو اطلاع دی کہ فرنگیوں کا ایک بحری بیڑا سکندریہ کی بندرگاہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے فوری طور پر مادر ملکہ رضی خاتون اور اپنی بیوی سے کہا، مجھے ایک سخت جنگی مہم درپیش ہے، اس لیے میں آج ہی مصر واپس جانا چاہتا ہوں۔ شوہر کی بات سن کر شمس النساء نے کہا، میں بھی آپ کے ہمراہ چلوں گی۔ صلاح الدین ایوبی نے جواب کہا، آپ اس ہنگامی سفر میں میرا ساتھ نہیں دے سکیں گی۔ جب صلیبیوں کا خطرہ ٹل جائے گا تو میں خود دمشق آ کر آپ کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ہنگامی سفر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ شمس النساء نے مسکراتے ہوئے شوہر سے پوچھا، میرا مطلب ہے کہ اس دشوار سفر میں آپ کو بہت زحمت ہوگی اور میں یہ پسند نہیں کرتا۔ صلاح الدین نے اپنے رفیق سفر کو سمجھانے کی کوشش کی، میں ایک مجاہد کی بیٹی ہوں اور دوسرے مجاہد کی بیوی۔ شمس النساء نے محبت آمیز مگر پرجلال لہجے میں کہا، میں اس سفر میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی، آپ تیاری کریں، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر شمس النساء کمرے سے نکل گئی۔ بیوی کے جاتے ہی صلاح الدین ایوبی نے مادر ملکہ کی خدمت میں عرض کیا، اگر مجھے یہ جنگی درپیش نہ ہوتی تو میں کچھ اور دن دمشق میں ٹھہر جاتا تاکہ یہاں کی ساری سیاسی صورتحال واضح ہو جاتی۔ میرے بیٹے، اللہ تمہارے قدموں پر منظر حیات کو آسان کرے۔ اداس لہجے میں کہا، انہی بیٹی اور داماد کے بچھڑنے کا دکھ تھا، مگر وہ خود بھی ایک مجاہد کی بیوی تھی اور انہوں نے اپنی شادی شدہ زندگی میں ایسے بے شمار مناظر دیکھے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی ایک محاذ جنگ سے لوٹ ہی رہے تھے کہ دشمنوں نے دوسرا محاذ کھول دیا اور عادل گھر آتے آتے میدان جنگ کی طرف پلٹ گئے۔ اسی ہاتھوں نے اپنے داماد کو ایک مجاہدہ کی طرح رخصت کرتے ہوئے کہا، بیٹے تم اول و آخر ایک مجاہد ہو، تمہارا حجلہ عروسی بھی میدان جنگ ہے اور تمہاری تفریح گاہ بھی عرصہ کارزار۔ میری دعا ہے کہ حق تعالیٰ تمہیں فتح نصرت سے ہمکنار کرے۔ صلاح الدین ایوبی کھڑا ہو گیا، اللہ کرے کہ میرے سارے اندازے غلط ہوں، مگر مجھے دو آدمیوں سے شدید خطرہ لاحق ہے، ایک سلطان عادل کا بھتیجا ولی مصر اور دوسرا سلطان ملک صالح۔ آپ ان کی حرکات و سکنات پر گہری نظر رکھیے۔ یہ کہہ کر سلطان ایوبی نے مادر ملکہ کے منہ ہاتھ کو بوسہ دیا اور مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی اس وقت شدید حیرت ہوئی جب شمس النساء اس کے دوش بدوش اپنے پسندیدہ گھوڑے پر سفر کر رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی اس بات سے بے خبر تھا کہ سلطان نور الدین زنگی نے اپنی بیٹی کو مکمل فوجی تربیت دے رکھی تھی۔ شمس النساء کا شمار بہترین شہ سواروں میں ہوتا تھا۔ شادی سے چند دن پہلے تک شمس النساء بلا ناغہ میدان شاہ سواری کی مشق کیا کرتی تھی۔ سکندریہ کی کامیاب ترین مہم سے فارغ ہو کر صلاح الدین ایوبی قاہرہ پہنچا۔ اس وقت تک اس کی والدہ محترمہ زبیدہ خانم اور امام شرف الدین بھی دمشق سے قاہرہ پہنچ چکے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو سکندریہ پر حملے کی خبر سن کر بہت عجلت میں اپنی بیوی شمس النساء کے ہمراہ قاہرہ آنا پڑا، اس لیے یہ دونوں بزرگ ہستیاں بعد میں روانہ ہوئی تھیں اور سست رفتاری کے ساتھ آرام دہ سواریوں میں قاہرہ پہنچی تھی۔ صلاح الدین ایوبی سب سے پہلے والدہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ زبیدہ نے سکندریہ کی فتح کے ساتھ بیٹے کو مزید فتوحات کی دعاؤں سے سرفراز کیا۔ پھر وہ اپنی بیوی شمس النساء سے ملا اور ایک قیمتی ہار شادی کے تحفے کے طور پر اپنی شریک حیات کو نظر کیا اور کہا، مصر کے خزانے میں بہت سے نواد موجود ہیں مگر وہ سب رایا کی امانت ہے، صرف یہ ہار میری ذاتی کمائی کا نتیجہ ہے۔ شمس النساء نے بڑی حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو ایک مالدار اسلامی ریاست کا سربراہ تھا۔ بیت المال سے جتنی رقم ذاتی خرچ کے لیے لیتا ہوں اس سے بس یہ ایک ہار ہی بن سکتا تھا۔
ایوبی نے باوقار مگر محبت آمیزہ لہجے میں کہا، آپ ایک عظیم مجاہد کی بیٹی ہیں، اگر قبول کریں تو میں سکندریہ کے اس فتح کو اپنی محبت کے تحفے پر پیش کرتا ہوں۔ شمس النساء نے ایک نظر شوہر کی طرف دیکھا اور شرما کر سر جھکا لیا۔ اس تحفے کو دل و جان سے قبول کرتی ہوں، مگر ابھی آپ پر بہت سے تحفے قرض ہیں۔ اور آخر میں تحفہ عظیم بیوی کی بات سن کر صلاح الدین ایوبی حیرت ہوئی۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے اپنے شریک حیات سے پوچھا، تحفہ عظیم سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وضاحت کریں۔ شمس النساء بھی مسکرانے لگی۔ اگر وضاحت کر دی جائے تو بات کا سارا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ مزہ تو اس میں ہے ادھر دل میں خیال گزرے اور ادھر ساتھی کو خبر ہو۔ شمس النساء بہت پڑھی لکھی خاتون تھی اور اسے بات کرنے کا سلیقہ بھی آتا تھا اور ان کی صحبت با کمال تھی، یعنی کہ والدہ بھی عظیم اور والد بھی عظیم انسان اور ماہر جنگجو تھے۔ اس لیے صلاح الدین الجھ کر رہ گیا۔ وہ بار بار بیوی سے تحفے کی وضاحت کرتا طلب کر رہا تھا، مگر شمس النساء یہی کہتی رہی، آپ خود فیصلہ کریں، ایک مجاہد کی بیٹی اور بیوی کے شایان شان کیا تحفہ ہو سکتا ہے؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر نور الدین زنگی نے اپنی لخت جگر اپنی بیٹی شمس النساء کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ اس کے پیچھے کے داستان یہ ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی مخلص 15 سال کے تھے تو ان پر ایک عجیب قیامت گزری ہوئی تھی کہ رات کے وقت ایک شاریہ نامی لڑکی نے ایوبی پر بدکاری کا الزام لگایا تھا۔ قاضی ابن ارسون جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا استاد بھی تھا، صبح اس مقدمے کو سننے والا تھا۔ یہ ایک عام انسان پر نہیں بلکہ ایک باصلاحیت اور با کردار انسان نجم الدین ایوب کے بیٹے صلاح الدین پر ایک لڑکی نے لگایا تھا۔ قاضی ابن ارسون بہت پریشان تھا۔ اگر میرے شاگرد پر لگایا گیا الزام سچ ثابت ہو گیا تو میری ساری زندگی کی تعلیم اور دی گئی تربیت پانی پھر جائے گا۔ قاضی نے وضو کیا اور مصلی بچھا کر اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا اور دعا کرنے لگا، اے میرے مالک، تیرے با کردار اور نیک بندے پر مشکل وقت آ پڑا ہے، تو اس کی اپنی غیبی مدد فرما اور اس کی عزت کی حفاظت فرما۔ بے شک تو ہی عزت دینے والا اور تو ہی ذلت دینے والا ہے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ صلاح الدین ایوبی کسی کی طرف بری نظر بھی اٹھا سکتا ہے۔ دوسری طرف شاریہ نامی لڑکی پورے وثوق سے صلاح الدین ایوبی پر اتنا بڑا الزام لگا رہی تھی۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سلطنت پر قائم دائم تھے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی پر ایک شاریہ نامی لڑکی نے الزام لگایا کہ صلاح الدین نے اسے اکیلے پا کر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تمام لوگ حیران تھے کہ سلطان اس طرح کام کر سکتا ہے، کیا اس کو یقین نہیں آتا؟ کوئی کچھ بات کرتا اور کوئی کچھ بات کرتا۔ اگلی صبح نور الدین زنگی کی موجودگی میں قاضی ابن ارسون نے یہ مقدمہ سننا تھا اور صلاح الدین ایوبی پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد سزا سنائی جانی تھی۔ صلاح الدین ایوبی رات کو ساری رات بخار میں تڑپتا رہا اور اللہ سے دعا کرتا رہا، اے میرے مالک، تو ہی میری مدد فرما، تو ہی بہتر جانتا ہے، تو ہی سب سے سچا ہے، بے شک میری مدد کرنے والا صرف تو ہی ہے۔ صبح کا وقت ہوا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بخار بہت زیادہ تھا۔ صلاح الدین نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز ختم کرنے کے بعد اللہ کے حضور سجدے میں دعا کی اور کہا، میرے مالک، تو ہی میری عزت رکھنا۔ وہ دن نجم الدین ایوب خاندان کے لیے بہت ہی عجیب دن تھا۔ لوگ بڑی بےتابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے جب سلطان نور الدین زنگی کے موجودگی میں قاضی ابن ارسون اپنے مقدمے کو سنیں گے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اس وقت بھی کچھ لوگ نور الدین زنگی کے خلاف تھے جبکہ کچھ لوگ نور الدین زنگی کے ساتھ تھے۔ اس لیے لوگوں کے ذہن میں مختلف سوالات تھے۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے دربار میں آ چکا تھا اور اس کے بائیں جانب قاضی ابن ارسون کا تخت تھا اور نیچے صلاح الدین ایوبی ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد قاضی نے فرد جرم پڑھنا شروع کی اور فرد جرم پڑھنے کے بعد قاضی صلاح الدین ایوبی سے مخاطب ہوا اور کہا کہ تمہیں اپنی صفائی میں بولنے کا پورا حق ہے۔ قاضی کی بات ختم ہوتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، قاضی صاحب، جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں، اس کے ساتھ کچھ برا کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ یہ سنتے ہی قاضی صاحب نے حکم دیا، شاریہ نامی لڑکی کو حاضر کیا جائے۔ جب وہ لڑکی دربار میں حاضر ہوئی تو لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس لڑکی کا سارا جسم ڈھانپا ہوا تھا اور صرف آنکھیں وہ بھی بڑی مشکل سے دکھائی دے رہی تھیں۔
صلاح الدین سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں اور وہ مجھ پر اتنا گھنونا الزام کیوں لگا رہی ہے، مجھ سے آخر ایسا کیا کون سی غلطی سرزد ہوئی جو اس لڑکی نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ قاضی ارسطو شاریہ نامی لڑکی سے مخاطب ہوا اور پوچھا، بتاؤ صلاح الدین نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اس لڑکی نے کہا، میں اپنا بیان پہلے دے چکی ہوں، مزید ایسی باتیں کر کے اپنی مزید عزت خوار نہیں کروا سکتی۔ بخار بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے صلاح الدین کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے، زبان پر بھی لرزہ طاری تھا۔ دیکھ کر مجمع کو یہ لگ رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی بے قصور نہیں ہے۔ سلطان نور الدین زنگی بڑے غور سے یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ پورے دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا، لوگ بڑے غور سے صلاح الدین اور اس لڑکی کی باتوں کو سن رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی سے کہا، کیا تمہیں اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا کہ تمہیں ایک بے قصور انسان پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو؟ لوگ سمجھ رہے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی کا بھتیجا ہونے کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی اگر مجرم قرار بھی دیا گیا تو سزا سے بچ جائے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے قاضی سے کہا کہ جب ہم کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکال پاتے تو ہم پھر اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور میں بھی اس لڑکی کو کہتا ہوں، اگر یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ اس کا الزام سچا ہے تو میں وہ بھی گناہ قبول کر لوں گا جو مجھ سے سرزد بھی نہ ہوا۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی صلاح الدین کو بغور دیکھنے لگی۔ وہ صلاح الدین کی حالت سمجھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بغور بخوبی دیکھنے کے بعد لڑکی چیخ چیخ کر رونے لگی اور کہا، میں تمام مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتی ہوں، صلاح الدین بالکل بے قصور ہے، سارا گناہ میرا ہے۔ یہ سن کر سارا مجمع حیران ہو گیا اور اس لڑکی کے چند الفاظ نے مقدمے کو الٹا کر دیا۔ اتنے میں سلطان نور الدین زنگی دہشت سے اپنی کرسی سے اٹھا اور اس لڑکی کو کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ الزام تراشی کی کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس کے مجھے کتنی بڑی سزا ملے گی۔ اس کے بعد قاضی نے شاریہ سے کہا، آخر ایسی وجہ کیا تھی کہ تم نے صلاح الدین پر اتنا گھنونا الزام لگایا؟ لڑکی نے اپنی آنکھیں جھکا لیں، لیکن جب سلطان نور الدین زنگی نے لڑکی کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، اے میرے سلطان، میں جانتی ہوں مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، شاید جس کی تلافی بھی ناممکن ہے، کیونکہ جو داغ صلاح الدین ایوبی کے کردار پر لگا وہ شاید میں چاہتے ہوئے بھی نہ مٹا سکوں، لیکن یہ سب کام کرنے کے لیے میں مجبور تھی۔ سلطان نور الدین زنگی نے پوچھا، بتاؤ تمہیں اس کام کے لیے کس نے مجبور کیا؟ شاریہ نامی لڑکی نے امیر بن مرقوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس عالی مرد امیر نے مجھے یہ سب کرنے کے لیے مجبور کیا۔ یہ سب سنتے ہی تمام درباری امیر بن مرقوم کو ملالت اور غصہ کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ امیر ابن مرقوم اپنی جگہ سے اٹھا اور بڑے دبدبے کے ساتھ کہنے لگا، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں بھی صلاح الدین کی طرح اس کو جانتا تک نہیں۔ نور الدین زنگی نے کہا، کل معلوم ہو جائے گا کون بے گناہ ہے اور کون گناہ گار۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے شاریہ نامی لڑکی کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ اصل ماجرا کیا ہے؟ لڑکی نے کہا، ایک جنگ میں میرے ماں باپ مارے گئے تھے اور میں اس ظالم امیر ابن مرقوم کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ یہ مجھ پر بے انتہا ظلم کرتا تھا، بے حد تشدد کرتا تھا، اور شاہی کنیز کے جانچ کرنے کے بعد اس لڑکی کی پیٹھ پر کوڑوں کے نشان بھی دکھائی دیے۔ اور ادھر سلطان نور الدین زنگی کے خاص جاسوسوں نے شاریہ اور امیر ابن مرقوم کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر لیں اور ان کے آپس کے تعلق کو سلطان کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اگلے دن پورے مجمع کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کی دعوت دی۔ یہ دعوت اس لیے تھی کہ قاضی ابن مرقوم کی سزا لوگوں کے سامنے دکھا سکیں۔ تمام لوگ بڑی بڑی دور سے امیر ابن مرقوم کی حالت دیکھنے کے لیے آئے۔ جب اس کی میدان میں لایا گیا تو سخت زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، لوگ اس کو ملامت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شریعت کے مطابق اسے 70 کوڑے مارے گئے اور اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی، اس سے شاہی عہدہ بھی لے لیا اور اس کی تمام جائیداد سلطان صلاح الدین کو دینے کی دعوت کی، لیکن صلاح الدین ایوبی نے یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دیا، میں کسی کا مال اپنے حصے میں رکھ کر غاصب نہیں بننا چاہتا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین کو اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی اور اس کے وجود پر لگایا بدکاری کا داغ دودھ کی طرح دھل گیا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ جو انسان گناہ بدکاری زنا سے بچتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اور جس کا کھلم کھلا واقعہ قرآن شریف میں موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا، بھڑکایا، اسے گمراہ کرنے کی کوشش کی، تو دروازے بند ہونے کے باوجود اللہ کی غیبی مدد آئی اور اللہ نے اسے سرخرو کیا۔ لیکن یہاں شرط صرف انسان اپنے رب پر بھروسہ اور اپنے ایمان پر پختگی ہونی چاہیے۔ اللہ حامی اور ناصر ہو۔